دھمال کا کیا کانسیپٹ ہے؟ دیکھیں دھمال، اس کے متعلق حدیث میں بھی بیان آیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صحابی کے مناقب بیان کرتے تھے تو وہ صحاب جو تھے وہ جھومتے تھے، ایک پاؤں زمین سے اٹھاتے تھے دوسرا رکھتے تھے، یہ ثابت ہے حدیث سے. ہیں جی، میں نے یہ روایت طاہر القادری صاحب سے سنی ہے ان کے خطاب میں کہ یہ ایک تو وہ چیز ہے، دوسرا یہ جو ہم سماع سنتے ہیں اور اس میں رقص ہوتا ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث ہے، یہ روایت ہے. ریاض الجنہ میں آپ مقیم بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے. آپ کا جہاں پہ اب روضہ ہے، مزار ہے، وہ مسجد نبوی کے اندر ہی ہے اور ریاض الجنہ کی ایک حد پہ ہے. وہاں پہ ایک دروازہ تھا جس دروازے میں آپ بیٹھ کے لوگوں کے مسائل سنتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ سارے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دن وہاں پہ ایک جماعت آئی جنہوں نے کلام بھی پڑھے اور رقص بھی کیا، کیونکہ یہ حدیث میں یہ باتیں آتی ہیں، روایت میں حضرت عائشہ یہ پسند فرماتی. آپ نے حضرت عائشہ کو آواز دی، عائشہ آپ بھی آ جاؤ پردے کے پیچھے، آپ بھی دیکھ لیں. انہوں نے بھی دیکھا، کافی دیر یہ معاملہ چلتا رہا. پھر آپ نے باقاعدہ پوچھا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، اگر من سیر ہو گیا ہے تو بند کروا دوں یا ابھی اور چلنے دوں؟ یہ سماع اور یہ رقص، اسے آپ نے منع نہیں فرمایا. بعد میں روایت تو دیکھیں نا، ایک روایت ہے صوفیاء اکرام، اولیاء اکرام جو سماع سنتے ہیں اور رقص کرتے ہیں وہ بغیر کسی دلیل کے نہیں کرتے. یہ کوئی مذہب سے باہر نہیں ہے چیزیں. لیکن شریعت کے ایسے ایسے لوگ ہیں جو بڑے مضبوط حوالے سے کہتے ہیں یہ چیز جائز نہیں ہے. دیکھیں مضبوط حوالے تو اس کے بھی ہیں. جب آپ نے ہجرت کی، مکہ سے مدینہ آئے، لڑکیوں نے بچیوں نے دفیں بجائیں، گیت گائے، کیا انہوں نے خوشی نہیں منائی ہے؟ البدر علیہ اس وقت روکا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے روکا ہے، مگر آپ نے منع کیا. حضرت عمر کو منع کیا. منع فرمایا ہے کہ ان کو بجانے دو، ان کو گانے دو، پڑھنے دو، خوشی منانے دو. اچھا سر، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے.